تھی بلکہ اس بندے کی اولاد کو بھی لگتی تھی، اولاد کی اولاد کو بھی لگتی تھی۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ حضرت انس فرماتے ہیں اللہ اکبر، فرماتے ہیں میرے گھر میں میرے نبی تشریف لے آئے، میں چھوٹا سا بچہ تھا، میرے گھر میں حضور آ گئے۔ جی بولو میرے گھر میں۔ حضرت انس فرماتے ہیں میری خالہ گھر میں موجود، میری ماں گھر میں موجود، اور میں، بس یہ تین ہی بندے تھے۔ اللہ اکبر، میں چھوٹا سا تھا، میری ماں نے مجھے پکڑا، حضور کی خدمت میں پیش کر دیا، اور میری ماں نے کہا خویتموں کا آنا سن۔ یہ پڑھے لکھے حضرات کے لیے لفظ ہے خویتموں کا، عربی زبان خادم بولتے ہیں نوکر کو، ملازم کو خادم، اور یہ خادم کا لفظ نہیں بولا، خویتموں کا۔ اس کا مطلب ہے یہ چھوٹا سا حقیر سا غلام ہے آپ کا۔ فَدْعُوا اللَّهَ لَهُ، حضور اس کے لیے دعا فرما دیں۔ انس کہتے ہیں میری ماں نے جب حضور کی خدمت میں مجھے پیش کیا اور میرے لیے دعا کی، التجا کی، میرے نبی نے میرے حق میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہم بارک لہو فی مالہ و ولدہ و اطل عمرہ واجعلہ رفیقی فی الجنہ۔ میرے پاک نبی نے حضرت انس کے لیے 4 دعائیں مانگی، اے اللہ اس کی اولاد میں برکت فرما، اس کے مال میں برکت فرما۔ کتنی باتیں ہو گئی ہیں؟ اس کی اولاد میں برکت فرما، اس کے مال میں برکت فرما، وَعَدِلْ عُمُرَهُ، اس کی عمر میں برکت فرما۔ کتنی دعائیں ہو گئی جناب؟ 3۔ عمر میں برکت فرما، عمر کو لمبا کر دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس کے بارے میں اور نبی کی دعا کا 4تھا جملہ سنو اور فخر کرو حضور کی عنایات پر۔ میرے نبی نے دعا مانگی، وَاجْعَلْهُ رَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ، اے اللہ اس انس کو جنت میں محمد کی سنگت عطا فرما دینا، میں محمد کی سنگت عطا فرما دینا انس کو جنت میں۔ حضرت انس کی مال میں بھی اضافہ بہت ہوا، اولاد میں بھی برکت بہت ہو گئی، عمر میں بھی بہت برکت ہوئی کہ آپ نے بہت آخر کا زمانہ بھی دیکھا، اور آپ فرمایا کرتے تھے 3 دعائیں تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہیں، اور مجھے یقین ہے میرے اللہ نے میرے حق میں میرے نبی کی 4تھی دعا کو بھی قبول فرمایا ہے، کیونکہ یہ وہ دعا ہے جب یہ اٹھتی ہے اللہ کی جناب میں، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اور یہ اجابت نے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، اجابت نے جھک کر ساری تقریر نہیں یاد ہو سکتی اور نہ ہی یاد رہتی ہے، اگر رہ بھی جائے تو 2-4 دن کے بعد پھر بولنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اس طرح کا ایک جملہ اگر یاد ہو جائے نا، زبان پہ جاری ہو جائے تو چلو کو مہینہ 15 دن 40 دن بندہ نکال ہی لیتا ہے۔ اس لیے میری عادت ہے کہ میں آپ کو یاد کروانا چاہتا ہوں، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ اللہ اکبر۔ کچھ لوگ بڑے سیانے ہوتے ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص
پاس میرے نبی کی جناب میں آ گئے اور کہنے لگے حضور میرے لیے دعا فرمائیں، میرے لیے آپ کہتے ہیں شادی دعا فرماؤ، تو کیا دعا فرمائیں، کیا دعا کریں؟ یہ اولاد نہیں، کیا دعا کریں؟ اللہ کی رزق میں برکت دے، تو پتہ تو ہونا چاہیے دعا کیا کرنی ہے جی، تو دعا فرمائے میرے لیے۔ تو سعد بن ابی وقاص نے حضور سے یہ نہیں کہا صرف دعا فرمائیں، حضور میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ جی یہ لفظ بولیے آپ ہی، مستجاب الدعوات بنا دے، اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ اس کا پتہ کیا مطلب ہے؟ بعد میں جیسی آپ کی دعا مطلب یہ کریے اللہ بنا دے، یعنی میں جو دعا مانگوں اللہ اس کو قبول فرما دے۔ میرے لیے آپ یہ دعا فرما دیں کہ میری ہر دعا قبول ہو جائے۔ اللہ اکبر، یہ آپ بھی اپنے دل میں جگہ دیں اس جملے کو۔ صحابی رسول کو سعد بن ابی وقاص کو میرے پاک نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا سعد یہ تو اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک تیرا رزق پاک نہ ہو جائے، جب تک رزق پاک نہیں ہوگا دعا قبول، جی بولیے دعا قبول، جب تک رزق پاک نہیں ہوگا دعا قبول۔ بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا، میرے پاک نبی نے فرمایا اگر ایک بندہ 10 درہم کا کپڑا خریدے، ان میں سے 1 درہم حرام کا ہو، 9 حلال کے، جب تک وہ کپڑا بدن پہ رہتا ہے اس کے فرائض بھی قبول نہیں ہوتے، نوافل بھی قبول نہیں ہوتے ہیں، تو دعا پھر کیسے قبول ہوگی؟ جب تک رزق پاک نہیں ہوگا دعا قبول۔ میں نے یہ واقعہ سنانے سے پہلے ایک جملہ کہا ہے، میں نے کہا ہے کچھ لوگ بڑے، یہ بولیے کچھ لوگ بڑے سیانے ہوتے ہیں، دعا بھی بڑی کمال کی کروائی ہے حضور مجھے اللہ مستجاب الدعوات بنا دے۔ جب حضور نے فرمایا نا یہ تب نہیں ہو سکتا جب تک رزق پاک نہ ہو جائے، تو حضرت سعد کا جملہ سنیے، کہنے لگے حضور یہ بھی میرے لیے آپ ہی دعا فرما دو، اللہ میرا رزق پاک فرما دے۔ میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے، اللہم اطب طعمت سعد واستجب دعوتہ، اے میرے اللہ سعد کا رزق بھی پاک فرما دے، اسی دعا کو بھی قبول فرما لے۔ میرے نبی کے اکثر صحابہ حضرت سعد کے پاس آیا کرتے تھے اور دعا کروایا کرتے تھے، کیونکہ یہ وہ بندہ ہے جس کے حق میں نبی نے دعا فرمائی ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر، جی جی بولیے اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے۔ اللہ اکبر، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابو قتادہ آئے، حضور علیہ السلام نے ان کے لیے ایک دعا فرما دی، افلح وجہک، تیرا چہرہ سلامت رہے۔ کیا دعا فرمائی؟ تیرا یہ دعا اپنی پیار میں کہہ دیتے جا زندہ رہے، جیندہ رہے، شاد رہے، اللہ تیرا چہرہ سلامت رکھے۔ اللہم بارک لہو فی شعرہ و بشرہ، اے اللہ اس کے بالوں میں برکت دے دے، اس کی کھال میں برکت دے دے۔ یہ ابو قتادہ 70 سال کی عمر میں فوت ہوئے ہیں، جب فوت ہوئے تو چہرہ ایسے لگتا تھا جیسے 15 سال کا جوان لڑکا ہوتا ہے۔ یہ ہے حضور کی دعا کی تاثیر۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بولیے اجابت
نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب تو آئے محمد۔ حضرت قیس بن عبداللہ نے حضور کا قصیدہ لکھا۔ جی کیا کیا؟ حضور کا لمبا قصیدہ ہے، حضور کی تعریف لکھی۔ پڑھتے پڑھتے جب اس شعر پہ پہنچے، ابھی یہ شعر میں آپ کو سنانے لگا ہوں، جب وہ قصیدہ پڑھتے پڑھتے ویسے اس قصیدے میں سے مجھے بھی بس یہی شعر آتا ہے، کوئی ایسی نہیں کہ میں نے پورا قصیدہ یاد کیا ہے، مجھے بھی اس قصیدے میں سے بس یہی شعر آتا ہے۔ جب وہ قصیدہ پڑھتے پڑھتے اس شعر پہ پہنچے نا، لا خیر فی حلم اذا لم یکن له بوادر تحمی صفوہ اذا قطع ولا خیر فی جہل اذا ما اورد الامر اصدرا۔ اس کا مطلب ہے، پہلے اس کا مشکل ترجمہ کرتا ہوں پھر آسان کرتا ہوں۔ لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ اس حلم میں، تحمل میں، بردباری میں بھی خیر نہیں کہ جب عزت پہ حرف آئے تو بندہ عزت کی بھی حفاظت نہ کر سکے، اور حلم کے مقابلے میں جہل کا لفظ بولا جاتا ہے سختی، جس کو آپ کہہ رہے ہیں، تو وہ سختی بھی اچھی نہیں ہوتی کہ جب بندہ کسی غلط کام کے کنارے پہ پہنچ جائے اور واپس آنا چاہے تو واپس نہ آ سکے، یہ بھی اچھا نہیں ہے۔ اس کا ترجمہ مفہوم یہ بنتا ہے بھئی اینے مٹھے بھی نہ ہو کہ لوگ کو کھا جانا، تو اتنے کوڑے بھی نہ ہو، ماشاءاللہ بولیے، سمجھ لو گے اس کا ترجمہ؟ وہی اس طرح بھی نہ ہو کہ لوگ آپ سمجھیں کچھ نہیں۔ تو یہ حضور کے علم کی تعریف کی نا جب حضرت قیس بن عبداللہ نے، تو حضور نے خوش ہو کے فرمایا لا یفض اللہ فاکا، یا اللہ تیرے منہ کو کبھی بھی رسوا نہ ہونے دے، تیرا منہ سلامت رکھے۔ ایک روایت کے مطابق 140 سال عمر پائی ہے اس بندے نے، جب دنیا سے جانے لگے منہ کے سارے دانت سلامت تھے، سارے دانت سلامت ہیں 140 سال کی عمر میں۔ اللہ اکبر۔ اجابت نے گلے سے لگایا، جی اجابت نے بڑی ناز سے جب، بولیے بڑی، حضرت گرامی حضرت ابو ہریرہ کا نام آپ نے صبح و شام سنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں آگے رو رہے ہیں۔ سرکار نے پوچھا ابو ہریرہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں مشرکہ ہے، میں دعوت دیتا رہتا ہوں انکار کرتی رہتی ہے، میں اسلام کی طرف بلاتا رہتا ہوں انکار کرتی رہتی ہے، پر حضور آج تو برداشت نہیں ہو سکا، جب میں نے ان کو دعوت دی نا اپنی ماں کو، وہ آپ کو گالیاں دینا شروع ہو گئی، اسلام کے بارے میں بری باتیں کہنا شروع ہو گئی، پیغمبر اسلام کے بارے میں بری باتیں اور گالیاں دینا شروع ہو گئی۔ آقا یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو پاتا، حضور دعا فرمائے نا اللہ میری ماں کو اسلام کی دولت عطا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اے میرے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما دے۔ کوئی پہلے دعا لمبی نہیں، کوئی بعد میں لمبی دعا نہیں، بس چھوٹا سا جملہ میرے نبی کی زبان سے نکلا، اللہم اہد ام ابی ہریرہ۔ روایت میں آتا ہے ابو ہریرہ یہ جملہ سن کے گھر کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے، دوڑ پڑے۔ کسی نے پوچھا یار کیوں دوڑ رہے ہو؟ اس نے کہا میں دیکھوں تو صحیح، میں پہلے پہنچتا ہوں کہ مصطفیٰ کی دعا پہلے پہنچتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ جب اپنے مکان کے دروازے پہ پہنچے، سنیے گا، جب دروازے پہ پہنچے اندر جانے کا ارادہ کیا تو اندر سے آواز آئی نکا نکا ابا ہریرہ۔ ابو ہریرہ
آنا. کہتے ہیں میں رک گیا, مجھے آواز محسوس ہو رہی تھی جیسے کوئی بندہ غسل کر رہا ہو, جیسے کوئی بندہ نہا رہا ہو. تھوڑی دیر کے بعد اندر آنے کی اجازت دی ماں نے. تو ماں اپنی زبان سے پڑھ رہی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ. کہنے لگے میں خوشی خوشی اپنی ماں کو ساتھ لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گیا, کیونکہ دل بڑا خوش تھا. ابھی حضور نے دعا مانگی ہے, چلو لگے ہاتھ ایک اور دعا بھی منگوا لیتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ حضور کی بارگاہ میں آئے, کہنے لگے حضور دعا فرماؤ, اللہ مجھے اور میری ماں کو سارے ایمان والوں کا محبوب بنا دے. مجھے اور میری ماں کو ایمان والوں کا محبوب بنا دے. اور ایمان والوں کی محبت ہم ماں بیٹے کے دل میں اللہ ڈال دے. حضور نے دعا فرمائی اللہم حبب عبدک ھذا وامہ الی عبادک المؤمنین. اللہ اس بندے کو اور اس کی ماں کو اپنے مومن بندوں کا محبوب بنا دے. روایت میں آتا ہے شہر مدینہ کی جس گلی میں ابو ہریرہ اور اس کی ماں کا گزر ہوتا تھا سارے لوگ پیار کیا کرتے تھے. یہ حضور کی دعا کا اثر ہے, حضور کی اتنی تاثیر والی دعا ہے. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا, اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا. یہ یاد ہو ہی جائے تو اچھی بات ہے, یہ نہ ہو کہ بہت زیادہ وقت کی یاد کروانے میں لگ جائے. اب جلدی جلدی یاد کر لیں تاکہ کچھ اگلی باتیں بھی کی جائیں. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا, بڑی ناز سے جب دعائے محمد. حضور جس کے بارے میں ہاتھ اٹھا دیں اللہ رد, جی بولیے اللہ رد. سالبہ بن ابی حاتم ایک غریب شخص تھا. حضور سے التجا کی, حضور دعا فرماؤ اللہ مجھے اولاد بھی دے اور مال بھی دے. میرے مال میں اور اولاد میں اللہ اضافہ کر دے. ہماری تقریباً یہی دعائیں ہوتی ہیں. جی میرے خیال میں آپ میری بات نہیں سن چکے. میں نے کہا ہماری دعائیں بھی سچی دعا فرماؤ کاغذ مانڈیا سیدھے ہو جائیں, سچی دعا فرماؤ کوئی دکانداری بولو, تو یہی دعائیں ہوتی ہیں. تو اس طرح کی دعاؤں کے جواب میں حضور نے کیا جواب دیا سنیے. فرمایا سالبہ قلیل تطیق شکرہ خیر من کثیر لا تطیقہ. سالبہ تھوڑا مال جس کا تو شکر کرتا رہے وہ بہتر ہے اس زیادہ سے جس کا تو شکر نہ ادا کر سکے. بعض دفعہ ذہن میں ایک بات بیٹھ جاتی ہے کہ میں نے یہ دعا کروانی ہے. نہیں جی حضور دعا فرماؤ اللہ میرے مال میں اضافہ فرما دے, میری اولاد میں اضافہ فرما دے, مال میں اضافہ ہو جائے. حضور نے پھر فرمایا سالبہ بہتر نہیں ہے تو میری طرح ہو جائے, ایک وقت کھا لیا کرے اور دوسرے وقت میں بغیر کھائے اللہ کا شکر ادا کر لیا. سالبہ اگر میں چاہوں تو, ان لفظوں پہ غور کرنا, سالبہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن کے میرے ساتھ چلنا شروع کر دے. تو تجھے پسند نہیں ہے تو میری طرح ہو جائے, ایک وقت کھا لیا کرے. نہیں دعا فرماؤ کہ میرے مال میں اضافہ ہو جائے, اللہ اس کے مال میں اضافہ کر دے بس. تو کیا خیال ہے پھر اضافہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جی بولو. کیا سنا ہے اتنا آدھا گھنٹہ تقریر میں؟ یہی سنا ہے نا جب حضور نے کہہ دیا اللہ اس کے مال میں اضافہ فرما دے, اضافہ ہوا ہوگا کہ نہیں ہوا ہوگا؟ جی گھر کے ساتھ جو حویلی تھی وہ بکریوں سے بھر گئی.
اب جگہ باقی نہیں رہی، باہر تھوڑا جا کے حویلی بنائی. تو جب دور حویلی بن گئی تو اب رات کی نمازوں کو نہیں آ سکتا بندہ، دن کی نمازوں کو آ سکتا ہے. رات ادھر اپنے جانوروں کی رکھوالی بھی کرنی ہے. جب اور مال میں اضافہ ہو گیا، اور مال میں اضافہ ہو گیا تو اب رات کی نمازیں بھی گئی اور دن کی نمازیں بھی. جب اور مال میں اضافہ ہوا تو شہر سے بھی باہر رہائش بنانی پڑی، ڈیرا بنانا پڑا. تو اب عید بھی گئی اور جمعہ بھی. وہ کہتے ہیں کوئی میرے جا، چلو کہہ لو میرے جا بندہ ویلنا لایا سی انہیں، پرانے بندے نے پتہ ویلنا لایا سی فقیر اللہ دا درویش لاندا جاندا پیا. انہیں کہا کوئی بنا دے دیو چھپن واسطے. وہ جڑا میرے والا سی جانا وہ میرے آتا سی اسے بھی جا گیا. انہیں کہا دیکھا پھٹے آئے نو گنے چھپن واسطے دی تم گوڈی کرتا رہے کمال نو. انہیں کہا جا اللہ کرے تیرے دو ویلنے بغیر. بزرگاں نے گل سنی ہوئے گی اللہ کرے تیرے. تو دوسرے نے کہا یہ دعا ہے کہ بد دعا ہے؟ اس نے کہا جب دو ہوں گے تو پھر پتہ چلے گا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب دو ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی کیا ہوتا ہے؟ ایک لات اوتھے تے دوسری لات سویرے اوتھے تے شامی نہ روٹی دی ہوش تے نہ بھائی نوکری پورے نہیں ہوتے، ملازم بھی پوری نہیں ہوتے جس بندے سے دو ڈیرے ہو جان. اچھا چلو بات ہو رہی ہے حضور کی دعاؤں کی اور صحابہ کے بارے میں حضور نے دعا کر دی. اس کے بعد میں اضافہ دعا کرو اللہ مال میں اضافہ کرے پر ایمان نہ واپس لے. جی اللہ مال میں اضافہ کرے پر ایمان واپس نہ لے، اللہ ایمان بھی محفوظ فرمائے. اللہ اکبر. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا حکم بھیجا دو صحابہ کو بھیجا زکوٰۃ کا حکم دے کر. پیغام ہے رب کا صحابہ کے پاس جب میرے نبی کا پیغام پہنچانا زکوٰۃ ادا کرو اس مال میں سے جو تمہیں اللہ نے دیا ہے. تو کہنے لگا یہ زکوٰۃ نہیں ہے، یہ ٹیکس مانگا جا رہا ہے مجھ سے. تم آگے دوسرے لوگوں سے زکوٰۃ لے آؤ، میں غور کرتا ہوں اس بارے میں. جب صحابہ آگے سے ہو کے واپس آئے دوبارہ پوچھا. کہنے لگا میں سوچتا ہوں اس بارے میں یہ جو دو بندے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے گئے تھے یہ ابھی واپس مسجد نبوی میں پہنچے نہیں ہیں. میرے نبی نے پہلے ہی صحابہ کو فرما دیا لو بھئی سالبہ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، اجڑ گیا. جب وہ پیغام لے کے واپس آئے نہ زکوٰۃ سے انکار کر دیا ہے تو اللہ کریم نے قرآن مجید کا نزول فرما دیا. فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. بندوں میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں اللہ مال دے گا ہم صدقہ بھی کریں گے اور نیک ہو جائیں گے، پر جب اللہ مال دیتا ہے پھر اپنے وعدے کو بھول جاتے ہیں. کیا خیال ہے ویسے آپ کا؟ اللہ بھول جاتا ہے کہ نہیں بھولتا؟ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو. عموماً ہوتا ہے کہ جب مال کی کثرت ہوتی ہے تو مزاج میں بھی بڑی تبدیلی آ جاتی ہے. سچی بات ہے، مزاج میں بھی بڑی تبدیلی آ جاتی ہے مال میں اضافے کی وجہ سے. جب پتا چلا کہ یہ آیت میرے بارے میں آئی ہے پھر روتا ہوا سر میں مٹی ڈالتا ہوا حضور کی بارگاہ میں آیا. میں زکوٰۃ دیتا ہوں. فرمایا اللہ نے مجھے تیری زکوٰۃ قبول کرنے سے منع فرما دیا ہے. تو جس کی زکوٰۃ حضور منع نہ لیں رد فرما دیں. اعظم جنہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دربار شریف جو دلکار دیں ان کدرے بھی کوئی مل سکتی. اعظم جو اس در تھی ردیا ان کدرے ملے نہ ڈوئی. اعظم جو اس در تھی ردیا ان کدرے ملے نہ. جس کے بارے میں حضور دعا فرما دیں وہ کمال بڑھتا ہی جائے اور جس کے لیے ایسی صورت بن جائے پھر اس کی ہلاکت کو کوئی نہیں روک سکتا. اللہ اکبر. حضرات میں نے جو گفتگو کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور کسی کے بارے میں ہاتھ اٹھا دے تو اللہ قبول فرما لیتا ہے. اب میں
یہ تو ہے بات دعا کی، جی یہ تو ہے بات کہ میں نے کہا اللہ فلاں چیز مجھے دے دے، اللہ فلاں چیز فلاں کو دے دے، یہ دعا ہے۔ اور میرے نبی کو تو اللہ نے یہ عزت دی ہے کہ حضور دعا نہ بھی کرے، دل میں ارادہ فرمائے، اللہ قبول فرما لے گا۔ میں نے جو سورۃ البقرہ کی آیت کریمہ پڑھی ہے، فرمایا قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر مکہ میں نمازیں پڑھی ہیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، مدینہ شریف میں جا کے بھی 17 ماہ کے قریب حضور نے ادھر ہی منہ کر کے نمازیں پڑھی، پر دل میں خیال آیا نماز پڑھتے پڑھتے کہ اللہ کرے نہ کبھی ابھی دعا مانگی نہیں، اللہ کرے نہ کعبہ شریف قبلہ بن جائے مسلمانوں کا، دعا تو بعد میں مانگیں گے، ابھی دل میں خیال آیا، اور اس خیال میں حضور کی آنکھیں اوپر کو اٹھی تو قرآن نے کہا